اللہ رب الکریم کا احسان اور اس کا کرم کہ آج کا جمعہ کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اپنے کرم سے اپنی اطاعت فرما برداری اس کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ بابرکت مبارک مہینہ ذو القعدہ کا مہینہ اور اس کے بعد ذی الحج، جس میں تمام مسلمان اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں قربانی کا ہدیہ، اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے محبوب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے. اللہ رب الکریم نے یہ فریضہ فرض فرمایا ہے، جیسا کہ مختلف احادیث کے اندر یہ بات روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے. اقرأ بن حابس التمیمی یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے. عرض کی یا رسول اللہ فی کل عام، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ حضور نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی. اللہ رب الکریم کی جانب سے مسلمانوں کی یہ دی گئی بدنی، قولی، مالی عبادت حج، اس فریضے کی ادائیگی، اس کے تمام تر مناسک رب کریم کی بارگاہ میں جب یہ حاجی لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، رب کریم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو یہ تمام تر سنت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیشتر مناسک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. یاد رکھیے گا ایک بات، انسان کو گھر بہت پیارا ہوتا ہے، اس کا لیونگ روم بالخصوص. اگر اسی گھر کے اندر کسی وجہ سے اس کے گھر کے اندر، اس کے کمرے کے اندر، اس کے روم میں کوئی مسئلہ آ جائے، حتیٰ کہ اپنے والد کے، والدہ کے، بھائیوں کے کمروں کے اندر جا کر بھی اسے وہ اپنائیت محسوس نہیں ہوتی جو اسے اپنے کمرے کے اندر جائے کہ گھر کی بات کی جائے، جو اسے اپنے روم کے اندر ایک کمفرٹ، ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے، وہ اسے کہیں اور محسوس نہیں ہوتا. کئی ایسے حضرات ہیں جو دور دراز کا سفر کرتے ہیں. بھائی جان آپ سے گزارش ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف پیر مت کریں، کعبہ کی طرف پیر مت کریں، کعبہ کا ادب کریں، احترام کریں، اسی کے صدقے اسی کی طرف نماز پڑھتے ہیں. مسجد کے اندر موبائل کا استعمال ختم کریں. اب جب یہاں مسجد کے اندر آئے ہیں تو اپنے روابط دیگر دنیا سے منقطع کر کر رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو اور ان کی زندگی کو، ان کی سیرت مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں. اب آپ تصور کریں وہ شخص جو دور دراز کا سفر کرتا. کئی ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کی سفر کے اندر زندگی بسر ہوتی ہے، ٹریڈ ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، 5 اسٹار روم کے اندر جا کر وہ رہتے ہیں، لیکن جو اطمینان قلب، جو کمفرٹ ان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، جو اطمینان انہیں اپنے گھر کے اندر نصیب ہوتا ہے، وہ کہیں اور نصیب نہیں ہوتا. اولاد، تمام تر انسان کی کوششیں یہ ہوتی ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک کماتا ہے، کوئی حلال کمائے تو اس کے ساتھ اللہ رب الکریم برکتوں کا نزول فرماتا ہے. کئی ایسے پیٹ ہوتے ہیں جو حرام پر پلتے ہیں، ایک لقمہ حرام کا نہیں ہوتا، لیکن وہ کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ ایک وقت میں چلے جانا ہے، لیکن وہ کرتے اپنی اولاد کے لیے ہیں،
کہ وہ میری اولاد، وہ رہنے والے، پھر وہ اسی اولاد کے لیے نہیں دیکھتے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، مگر رہتے ہیں اور حتیٰ کہ اپنے لیے جہنم کے گڑھے مقرر کر لیتے ہیں، لیکن ان کا بھی مطمع نظر ایک ہوتا ہے کہ اولاد کی خاطر کماتے ہیں۔ انسان کی جان، انسان کا نفس اسے ہر شے سے پیارا ہے، ذرا بھر تکلیف انسان اپنے نفس کے لیے گوارا نہیں کرتا، لیکن قربان جائیے کہ اللہ رب الکریم نے ہمیں ایسا مذہب، ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پر، کسی شخص کی کن پٹی پر کوئی شخص خنجر رکھ دے، تلوار رکھ دے، پستول رکھ دے اور اسے کہے کہ کلمہ کفر بک، معاذ اللہ، رب کریم کی توحید کا انکار کر، دین اسلام کا انکار کر، تو اسلام رخصت کی راہ دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنی جان بچا لے، لیکن اپنا دل اللہ کی ذات پر، اس کی توحید پر اطمینان کے ساتھ رکھ۔ اپنی جان کو معلوم ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے، قاتل ہے، دریغ نہیں کرے گا خون بہانے میں، ایسی صورت کے اندر اگر تجھے معلوم ہے تو کلمہ کفر کو بک جا، کہہ دے، لیکن اپنے قلب کو، دل کو اسلام پر، رب کریم کی وحدانیت پر قائم رکھ، اطمینان کے ساتھ، تیرے ایمان میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ رب الکریم نے ہمیں یہ بھی عطا فرمایا۔ لیکن جان ہر ایک انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے نفسوں کو بذات خود ہلاکت میں مبتلا مت کرو۔ اسی وجہ سے اکثر علماء کرام نے اب سگریٹ کے بارے میں بھی حرام کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ سگریٹ پینے والا کسی نہ کسی بیماری کے اندر، کسی نہ کسی سٹیج میں جا کر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے یا پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں یا دل میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اکثر علماء کرام اسی وجہ سے اب سگریٹ کا بھی حرام کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن اصل مطمع نظر کسی فقیہ کا، عالم کا، محدث کا، مفسر کا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی جان کو بچایا جائے، اس کے اعضاء کو تلف ہونے سے بچایا جائے، اور اسلام ایسا دین ہے جس پہ کوئی حرج نہیں۔ اسلام قطعاً بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، مشقت کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے ماننے والے کسی مشقت کے اندر، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو۔ لیکن آپ ان چاروں چیزوں کو دیکھیں، مال، دولت، جان کا حرص، جان کا طمع، جان بچانے کی خواہش، اولاد اور وطن، یہ چاروں چیزیں انسان کے نزدیک بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ اس سینیریو کے اندر آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ جب یہ وائرس پھیلا ہے، ہر ایک شخص، ہر ایک پاکستانی، ہر ایک ملک کا باشندہ جو دوسرے ملک کے اندر بستا تھا، اس کی خواہش یہ تھی کہ اپنے ملک میں واپس آ جاؤں، جیوں یا مروں یہ الگ بات ہے، لیکن مروں اپنے بندوں کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے وطن کی سرزمین نصیب ہو۔ تو انسان کی فطری جذبہ محبت ہے۔ اب یہ محبتیں بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو، ان کے شخصیت، ان کے وقار، ان کی عزت اور ان کا قدر نبی ہونے کی حیثیت سے آپ ایک طرف رکھ کر انسان کی ایک حیثیت، ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھیں کہ انہوں نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں۔ آپ چھوٹے بچے تھے، آپ کے والد گرامی طارق، صحیح کتب کے اندر یہی آپ کے والد گرامی کا نام ہے، اور وہ توحید پرست تھے، رب کریم کی وحدانیت پر اقرار رکھتے تھے، اطمینان رکھتے تھے، اور عربوں کا وتیرہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے چچا کو بھی والد کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے ان کے والد، لیکن وہ حقیقتاً چچا تھے، آزر ان کی بات کہی، ان کے بذات خود والد طارق وہ توحید پرست تھے، رب کریم کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کے چچا آزر وہ بت بیچا کرتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا کہ وہ صنم بنا کر، بت بنا کر بیچا کرتے ہیں۔
آپ چھوٹی عمر میں تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے گئے, مجبور کیا کہ آؤ میرے ساتھ بت بیچنے چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور آپ نے گندے پانی کے اندر اسے خوب ڈبویا, ڈبکیاں دی. ڈبکیاں دینے کے بعد کہا, فرمایا کہ آؤ اسے کوئی لینے والا کہ یہ بت جسے تم خدا کہتے ہو اس پر بھی قادر نہیں کہ اپنے آپ کو گندگی کے اندر جانے سے بھی بچا لے. جب یہ بات اور یہ حالات آپ کے چچا آذر نے دیکھے, کہتے تو میرا بزنس ڈبو رہا ہے, میں تجھے اس لیے لایا ہوں کہ تو میرے بت بیچ اور تو لوگوں کو یہ تبلیغ کر رہا ہے کہ یہ بت نفع نقصان کے مالک نہیں. آپ کو مصائب کا, تکالیف کا نشانہ بننا پڑا اور آپ نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز فرمایا. سب سے مشکل کام معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح نہ کرے, وہ دوسروں کی اصلاح کرے. جو اس میں عیب ہے, جو اس میں برائی ہے, وہ اسی طرح قائم و دائم رہے, اور کوئی اگر اس کے بارے میں اس پر مطلع کرے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے, رئیس الغاضبین بن جاتے ہیں. امر حقیقتاً یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے, پھر دوسروں کی اصلاح کرے. جب تک انسان اپنی اصلاح, اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرے گا تو دوسروں سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی کہی ہوئی بات پر عمل کریں. ہم اولاد کے بارے میں ایسے ہی کرتے ہیں, اولاد کو سبق دیتے ہیں کہ فلاں ملنے آیا, کہہ دو گھر پہ نہیں ہے, حالانکہ گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں, جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں, جھوٹ کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان سے, اولاد سے مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ سچ بولیں. کیونکہ بچے جو ویژولائزیشن ہے کسی بھی طور پہ, اب جو دور میڈیا کا دور, آپ کوئی کہانی بچے کو پڑھا دیں, وربلی اسے بتا دیں, اس سے لکھوا لیں, اس کے ذہن میں وہ عکس اس طرح نمایاں نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اسے ویژولائزیشن, میڈیا ویڈیو کے ذریعے جب کوئی چیز سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, دکھاتے ہیں, تو وہ زیادہ اس کے ذہن میں ازبر رہتی ہے اور اس کا اثر زیادہ دیر تک رہتا ہے. تو جو کچھ بچے گھر میں دیکھتے ہیں اسی طرح کا سلوک وہ باہر کرتے ہیں. اگر اولاد نافرمان ہے, اسی طرح اگر کوئی خاتون نافرمان ہے اپنے شوہر کی, بچہ نافرمان ہے اپنے والد کا, تو علماء فرماتے ہیں کہ چاہیے یہ کہ اس خاتون کو چاہیے کہ وہ جو ادب اپنے بچے کو سکھا رہی ہے حقیقتاً وہی ادب ٹرانسفر ہو رہا ہے, اور پھر برعکس جب وہ جوانی کی سٹیج میں پہنچتا ہے اس کا وہی رویہ پھر اپنے والد کے ساتھ ہوتا ہے. ساری زندگی اگر ماں کوستی رہی اولاد کے سامنے کہ تمہارے باپ نے کچھ نہیں کیا, مجھ سے محبت نہیں کرتا, میرے گھر والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا, آج تک اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا, کل جب وہی بچہ بڑا ہوگا اس نے اپنے والد کو کہنا ہے کہ آپ نے میرے لیے ساری زندگی کیا کیا ہے, آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا, پیسہ دیا, وقت نہیں دیا, توجہ نہیں دی. تربیت کام تھا والدہ کا, اس خاتون کا, لیکن خاتون نے تربیت کے اندر محبت والد کی رکھنے کے بجائے اسے نفرت کے ساتھ ریپلیس کر دیا, اور پھر بالآخر نتیجہ وہاں نکلتا ہے جہاں پر پھر والد اور والدہ پیٹتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی. اولاد نافرمان ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے, محدثین نے لکھا, عرفاء نے لکھا کہ جب والدہ, اور یہ حقیقتاً درس تربیت ان خواتین کے لیے نہیں ہے جو خواتین شادی شدہ ہیں یا جو جن کے اب بچے ہیں, یہ درس اپنی بیٹیوں کو دینے والا ہے کہ کل جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں جس طرح وہ معاشرت پہلے دن قائم کریں گی اسی طرح کی معاشرت ان کے آگے آنے والی اولاد اسی معاشرت کے اندر رہیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی والدہ کی تربیت آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا, آپ کسی طور پر اپنی جان سے نہیں ڈرے, اپنی جان کا خوف نہیں کھایا. رب کریم کی وحدت کا پیغام آیا,
नमरूद उस वक्त का बादशाह, आज तो कई हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के अंदर एक है, दूसरे मुल्क के अंदर दूसरा वजीर आज़म, तीसरे मुल्क के अंदर तीसरा वजीर आज़म। खाली आज इस्लामी मुमलिकत जो 56-57 ममालिक पर मुश्तमिल है, हर एक का अपना वजीर आज़म, अपना सदर, या कहीं बादशाही निज़ाम है तो कहीं कुछ और है। लेकिन उस ज़माने के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने अक़दस के अंदर एक ही बादशाह था, एक ही सुपर पावर थी। आपकी पैदाइश बाबुल में हुई, इराक का मुज़ाफ़ाती इलाका है। आप वहाँ से हिजरत फरमा कर फिर फ़लस्तीन गए, फ़लस्तीन से आप मिस्र तशरीफ़ ले गए, मिस्र से आप फिर मक्का मुकरमा आए, हिजाज़ मुक़द्दस। हिजाज़ मुक़द्दस से फिर कभी आपका आना होता, अहादीस के अंदर वारिद है, और आपके हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा से मुलाकात का वाक़या मशहूर है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी सीरत मुबारक का आप मुताला फरमाएं। एक ही सुपर पावर है, और उस वक्त बाबुल की वो सरजमीन, तमाम तर वो सरजमीन एक ही रियासत के अंडर आते हैं, और नमरूद उसका बादशाह है, जिसके खजानों की चाबियां 40 लोग मिलकर उठाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तौहीद का अलम बुलंद फरमाया, नमरूद के सामने पहुंचे। नमरूद ने कहा कि अपने रब की हकीकतें बयान करो कि वो रब क्या है, उसके औसाफ बयान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा को मारता है, और उसकी शान ये है जो मुर्दा होता है उसे हयात बख्शता है। नमरूद ने जब ये बात सुनी, उसने कहा अच्छा, एक शख्स को बुलाया जिसकी फांसी के ऑर्डर आ चुके थे, अगले दिन उसको फांसी होनी थी। बुलवाया उसे, पूछा उससे, हाँ भाई क्या मामला है? उसने कहा जी कल फांसी होनी है। नमरूद ने कहा आज़ाद हो जाओ, और एक आम शख्स को, एक कॉमन आदमी को पकड़ा और उस पर फौरन हुक्म लगाया कि इसको फांसी लगाओ, और उसे फांसी लगा दिया गया। नमरूद ने कहा देख माज़ल्ला, उसने आर्ग्यूमेंट किया कि मैं माज़ल्ला खुदा हूँ, जिंदा को, वो शख्स जो जिंदा था कोई कसूर नहीं था, मैंने उसे मार डाला, और जो मरने वाला था मैंने उसे जिंदगी अता की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मकाम पर, इस जगह पर आकर, कुरान करीम इस बात को बयान करता है, इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, कि जब वो जिंदा भी करता है मारता भी है। जब उसने इसके जवाब में ये अमल किया, ये आर्ग्यूमेंट दिया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद आगे दलीलें नहीं दी। आगे आपने ये नहीं फरमाया कि ये जो अब मुर्दा कर दिया है इसे दोबारा जिंदा कर, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा रब तो वो है, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान बयान करता है। याद रखिएगा, ये सारी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन, तर्जुमा आपकी खिदमत में कुरान का बयान कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अल्लाह रब्बुल करीम ने कुरान के अंदर फरमाया, इब्राहीम ने कुछ न किया, इब्राहीम ने कहा ए नमरूद, मेरा रब तो वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदाई का दावा रखता है, खुदा होने का माज़ल्ला दावा करता है, तो एक काम कर, इस सूरज को अब तू मशरिक के बजाय मगरिब से निकाल। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, कुरान ने कहा कि बस वहाँ कुफ्र खामोश हो गया, मबहूत हो गया, क्योंकि ये उसके बस में, उसके दायरे कार में नहीं था। याद रखिएगा एक बात, जब कभी मनाजरा, आर्ग्यूमेंट किसी शख्स का ऐसे शख्स से हो जिसके पास कुछ इल्म हो, तो चंद दलाइल देकर जब वो हार समझता है कि अब मेरी हार हो गई है, वो वहाँ रुकता नहीं, फिर वो हाथापाई पर आ जाता है। आलिम की शान ये है, उसका वस्फ ये है, हक पर हो, दलाइल हो तो वो अपनी बात मनवाता है, लेकिन अगर वो अपनी बात मनवा ले और मद्दे मुकाबिल अपनी जिद पर अड़ा रहे, तो फिर वो मजीद दलाइल का सहारा नहीं लेता,
बल्कि हाथ का सहारा लेता है और अपनी बात को बजोरे बाजू मनवाता है। नमरूद ने कहा कि अब और कोई बात नहीं, अब हम जलाएंगे इसे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, जो करना है कर गुजरो, जला सकते हो तो जला दो। नमरूद ने 40 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका खाली करवाया, गड़ा करवाया। 3 महीने तक, रिवायात के अंदर आता है 3 महीने तक नमरूद ने हुक्म दिया तमाम लोग यहाँ आकर लकड़ियाँ डालें। हमारी कौम के अंदर और हमारे अहवाल में हम जिस तरह के लोग हैं, क़ुव्वत ईमानी कमज़ोर है, ज़ौफ़ एतक़ादी इस हद तक गिर चुकी है कि हम रब करीम की ज़ात पर तवक्कल करते हैं, गुमान करते हैं, इस बात पर हम यकीन रखते हैं कि रब करीम ने रिज़्क़ अता फरमाना है। अल्लाह रब्बुल करीम ज़ामिन है रिज़्क़ का। हदीस मुबारका के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल करीम की जानिब से बंदे को उसका रिज़्क़ इस तरह तलाश करता है जिस तरह बंदे को मौत तलाश करती है। इसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के मालूम होने के बावजूद इंसान हराम क्यों कमाता है? क्योंकि वो जुबान से कहता है कि मैं तवक्कल करता हूँ। रब करीम की मंशा, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। सारी कायनात देने पर आ जाए, सारी कायनात का हर एक शख्स देने पर आ जाए, रब न देने पर राजी हो तो कोई दे नहीं सकता। और रब अगर देने पर आए, सारी कायनात के लोग छीनने पर आए तो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो देने वाला है। हमने इस कॉन्सेप्ट को, हमने इस तवक्कल को ज़हन में से निकाल कर कोसों दूर फेंक दिया है। जुबान से कहते हैं वो देने वाला है, रिज़्क़ का मालिक वही है। जब रिज़्क़ का मालिक वही है तो फिर हसद किस चीज़ का है? जब रिज़्क़ का मालिक वो है तो गीबत किस चीज़ की है? जब रिज़्क़ का मालिक वो है तो वो जितना कमा रहा है उस पर क्यों बुरी निगाह है? जब तवक्कल रब की ज़ात पर है तो अल्लाह ताला ने किसी को दिया, उसने अब उसे मालूम नहीं कि वो रिज़्क़ उसके पास हलाल ज़राए से आया, हराम ज़राए से आया, फ़ौरन फतवा देंगे नहीं हमें मालूम है वो जिस तरीके से कमाता है, हालांकि उसे कख नहीं मालूम होता कि कहाँ से आया माल। हम अपने लिए अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहे होते हैं इस नजरिए के तहत। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग के अंदर उनके लिए वो तैयारी की गई, 3 महीने तक लकड़ियां जमा की जा रही थी, तो फिर खवातीन ने मन्नतें मानना शुरू कर दी। एक खातून बीमार हुई, उसने कहा कि अगर मैं ठीक हो गई तो मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उनके लिए आग लगाई जा रही है इसमें इतने मन लकड़ी डालूंगी माज़अल्लाह। जब ये बातें और ये तवहुमात बिलखुसूस पाको हिंद के अंदर हिंदुओं के साथ रहते रहते, जिस तरह आज हमारे माशरे के अंदर एक शादी से दूसरी शादी अगर कोई शख्स कर ले, घर वालों को मालूम हो जाए, अव्वल तो कत्ल आम शुरू हो जाता है। कत्ल आम ना हो तो घर में एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया जाता है, फलाने, और सीधा बंदा उसको शरीफ बंदा ही नहीं समझा जाता। जब हमने माशरे के अंदर ट्रेंड्स और रिवायात डाली हैं, ये वतीरा, ये तरीका कुफ्फार का था, मुशरिकीन का था, हिंदुओं का था। कुरान ने तो शादियों का आगाज ही 2 से किया है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तुम निकाह करो 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। हाँ, तुम्हें अगर खौफ हो, हाँ, बुज़दिल के लिए, जो बुज़दिल है, इंसाफ नहीं कर सकता, वो एक के साथ शादी करे। हमने माशरे के अंदर एक अजीब तरीका बना रखा है, जो 2 शादियां कर ले उसे ज़दोकोब किया जाता है, उसे शर्मिंदगी का निशाना बनाया जाता है कि इसने 2 कर लिए, बहुत बड़ा बंदा बन गया, माज़अल्लाह। आज हम अपने माशरे के अंदर देखें, हमने जिस माशरे के अंदर आंख खोली है, जो माशरा हमें सिखाता बतलाता है, दूसरी शादी अव्वल तो छुप कर की जाती है, अगर कर ली जाए तो उसके जो खमियाजे भुगतने पड़ते हैं वो अलग होते हैं। आप अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक को नहीं देखते। आज हमारे माशरों के अंदर, हमारे गिरदो पेश के अंदर कितनी बच्चियां हैं जो रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं, कितने वालिदैन हैं जो रोते हैं, अपनी उन बेटियों को देखते हैं कि उनकी शादियां नहीं हुई। माशरों के अंदर फिर हमने नए नए रिवाज डाले हैं, जहेज का, मेहंदी का, तेल का, और लाखों के रसूमात जो खर्च करते हैं।
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ دیکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ شادی فرما رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج طلاق یافتہ خاتون یا بیوہ خاتون کے ساتھ نکاح کرنا معاذ اللہ ایسے سمجھتے جیسے لگتے ہیں اس خاتون پر بہت بڑا احسان کیا ہے. ہم اپنے نبی کی مثال دیکھیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے نکاح میں صرف ایک کنواری خاتون تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ہم نے معاشرے میں نام لیا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم محب رسول ہیں، لیکن سارا کام حضور کی مرضی کے خلاف کا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ توہم پرستی کے اندر عرض کر رہا ہوں کہ نہ جانے کیا کیا توہمات. اگر کسی خاتون کو طلاق ہوئی، چاہے کہ اس کا شوہر زانی ہو، شرابی ہو، جس طرح کا بھی ہو، ہمارا الزام خاتون کی طرف جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. عجیب ہم نے مزاج پال رکھے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس توہم پرستی کا اور اسلام نے، قرآن نے ان چیزوں کا رد فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب آگ لگائی جا رہی تھی اور اب جب آگ بھڑکائی گئی تو آسمان کے ملائکہ بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں ملائکہ نے اجازت چاہی کہ تیرے خلیل سے ملنا چاہتے ہیں. آگ اتنی بڑی بھڑکائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وادیوں پہاڑوں کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر حاضر ہوا. عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو اس وادی کو ملیا میٹ نہ کر دوں. آپ نے فرمایا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں. بارش کا فرشتہ نازل ہوا، عرض کرنے لگا حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اتنا پانی برساؤں رب کے حکم سے کہ اس آگ کے اندر ذرا بھر رمق نہ رہے جلنے کی. آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں. چلے گئے حتیٰ کہ جبریل امین نازل ہوئے. جبریل امین نے عرض کی حضور آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل کیا وہ نہیں دیکھتا کہ میں کس حال میں ہوں؟ حال تو اس کو بتاؤں نا جو دیکھ نہ رہا ہو، جو سن نہ رہا، دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے. اس کی منشا، اس کی رضا اسی میں ہے کہ میں جلایا جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. بولوں گا نہیں، جو وہ کرے گا وہی کرے گا. جب آگ بھڑکائی گئی تو شیطان اور اب ان کے درمیان 6 گویاں شروع ہوئی. ایڈوائزری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا بھائی انہیں آگ میں بھیجا کیسے جائے. تو فیصلہ یہ ہوا شیطان انسانی صورت کے اندر آیا. اس نے کہا کہ جس طرح پرانے زمانے کے اندر جنگیں کی جاتی تھی بانس کے ذریعے، تو بانس کے ذریعے آگ کے گولے پھینکے جاتے تھے، اس طرح انہیں بٹھا کر آگ میں پھینکو. یوں ہی آگ کو پھینکا گیا، لیکن اللہ رب الکریم نے اسے گلے گلزار فرما دیا. وہ آگ جس کے شعلے آسمان تک جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خیر اور سلامتی کے ساتھ واپس آئے اور رب کریم نے قرآن میں تا دم قیامت اب یہ کلام موجود رہے گا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ اب میرے ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی والی ہو جا. اب امت اس ذکر کو تا دم قیامت سنتی بھی رہے گی، پڑھتی بھی رہے گی، اور اس حج کا ذکر بھی اسی طرح سنتے بھی رہیں گے، پڑھتے بھی رہیں گے. یہ جو حج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر آپ نے بابل کو چھوڑا، مصر کی سرزمین میں گئے، مصر کی سرزمین سے آپ فلسطین کی سرزمین میں گئے. فلسطین میں آپ موجود تھے، آپ کا ایک مصری دوست تھا، قحط کا زمانہ تھا، بہت سارے مہمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے. حج کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ چیزیں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی اس زندگی کے اندر ان کی اس سیرت کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سال حج پر وہ خوش نصیب جو وہاں حاضر ہیں یا کسی کو رب کریم توفیق عطا فرمائے جو یہاں سے پہنچے، وہ سعادتیں، وہ نعمتیں، وہ آسائشیں، وہ لحظات اپنی جگہ اپنے مقام پر، لیکن وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ذریعے ہمیں یہ سارا حج حاصل ہوا، یا تقریباً مناسک حاصل ہوئے. اولین فرض یہ ہے
کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی سیرت مبارکہ کی پیروی کریں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں، کثرت سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب مہمان آئے، قحط کا عالم تھا، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس گھر میں آج کچھ بھی نہیں ہے. غلہ تھا بہت سارا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرا مصر میں ایک دوست رہتا ہے. اب مصر اور فلسطین کی سرحدیں اس طرح ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا کی سرحد ہے، زیادہ دور نہیں ہے. ایک دیوار کا فاصلہ یا ایک طور سینا کا فاصلہ بیچ میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کو بھیجتا ہوں، وہ وہاں سے لے کر آئیں، اور وہ بڑا غلہ جمع کر کے رکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 اپنے غلام اونٹوں سمیت بھیج دیے. اس مصری دوست کے پاس جیسے ہی پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام دیا. ان کا وہ مصری دوست کہنے لگا، کہتے قسم خدا کہ اگر میرے پاس ہوتے تو میں دینے سے کبھی انکار نہ کرتا، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آئے گا تو کبھی نہ دیتا. لیکن مسئلہ یہ کہ میں سارا مال، سارا غلہ تقسیم کر چکا ہوں. اب غلام جب واپس آنے لگے خالی ہاتھ، غلاموں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں، اونٹ بڑے قد آور جانور ہیں، اگر وہ دیکھیں گے کہ اونٹوں پر بوریاں نہیں ہیں تو ان کے دل غمگین ہوں گے. غلاموں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، بوریوں کو مٹی سے بھر دیتے ہیں اور اونٹوں پر لاد دیتے ہیں، آگے رب مالک ہے. انہوں نے ایسے ہی کیا. وہ 5 کے 5 اونٹ مٹی کی ساتھ وہ بوریاں لدی ہوئی آ کے انہوں نے گھر میں رکھ دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی، آپ نے ایک بوری کا منہ کھولا تو آپ فرماتی ہیں میں نے ایسی گندم کبھی نہ دیکھی تھی جو گندم میں نے اس میں دیکھی. آپ نے گندم اٹھائی، پیسی، اور جب اس کا آٹا گوندا، روٹی بنائی، تو پورے اس خطے کے اندر، علاقے کے اندر خوشبو مہک اٹھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عین اس وقت وحی ہوئی، سارا ماجرا بتلایا گیا. آپ جب بیدار ہوئے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اے خلیل، آج تیرے مصری دوست نے بڑی اعلیٰ نسل کی گندم بھیجی ہے جو کبھی نہ دیکھی تھی. آپ نے فرمایا یہ میرا مصری یار نہیں ہے، میرا عرشی یار ہے جس نے یہ بھیجی ہے. تو جب ہماری محبتیں، ہمارا اخلاص اور تمام تر عبادات کے اندر رب کریم کی رضا کی خاطر مقصد ہوگا تو ہر ایک عبادت ہمارے لیے نور کا باعث بنے گی. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس قربانی مقدس عبادت، حج کی اس مقدس عبادت کا احترام، اسے سمجھنے، اسے سیکھنے اور رب کریم کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جن حضرات نے سنتیں ادا فرمانی ہیں سنتیں ادا فرمائے.